ہم دونوں ہی گمسم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ پورا کار گول گول گھومنے لگا۔ میرے دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ پہلے جو کچھ ہوا تھا میں اس کو تسلیم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نرما مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں وہیں پر لانچ میں رکھے صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی میرے قریب ہوئی میں بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ وہ کہنے لگی تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ بولو کہ جو تم نے کہا وہ جھوٹ ہے۔ کہو نا سلیمان، جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ وہ میرے بازو کو پکڑے مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، دور رہو مجھ سے، میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں۔ کہنے لگی ایسا کیسے کوئی تعلق نہیں، اتنی جلدی یہ تعلق نہیں ٹوٹتا۔ میں نہیں مانتی اس طلاق کو سلمان، میں نہیں مانتی، مان ہی نہیں سکتی۔ تم مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہنے لگی جھوٹ بولتے ہو تو میں کہیں نہیں جاؤں گی، تمہارے ساتھ رہوں گی۔ سلمان ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، جو رشتہ نہیں ٹوٹتے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ میں نے کہا کہ نرما خدا کے لیے اب سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے، کاش کہ تم میری بات پہلے سمجھ جاتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ وہ کہنے لگی دیکھو میری بات سنو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، تم نے مجھ سے کیا کہا کسی نہیں پتا، تم سمجھو کہ میں نے سنا ہی نہیں۔ میں اس کی بات سن کر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے تم سے عام بات نہیں کہی، اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے کہا ہے۔ اب تو میری کچھ نہیں لگتی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں ہو گئی ہوں میں پاگل سلیمان، تم نے مجھے برباد کر دیا، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی سلیمان میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ میں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرے تیر تو کمان سے نکل چکا ہے۔ کہنے لگی کس نے سنا ہے یہ درد و دیوار بے جان چیزوں نے؟ وہ مجھے چاروں طرف رکھے سامان اور دیواروں کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ کہنے لگی کوئی نہیں جانتا تم نے کیا کہا، اس لیے بھول جاؤ کہ تم نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں بھی بھول جاتی ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہنے لگی پلیز ایسا مت کرو، تم سمجھو کہ تم نے کچھ کہا ہی نہیں، میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ شاید وہ پاگل ہو گئی تھی، دیوانوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی ڈور بیل بج چکی تھی۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، کہنے لگی خدا کے لیے کسی سے کچھ مت کہنا، اپنے بھائی بھابھی سے کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا میں کیوں چھپاؤں، یہ سب باتیں جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، میں کسی سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میں اس سے اپنے ہاتھ چھڑوانے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی خدا کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں، خدا کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں، لیکن ابھی تم اپنے بھائی سے کچھ نہیں کہو گے، انہیں کچھ بھی نہیں بتاؤ گے کہ ہمارے بیچ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاتا، لیکن تم میرے قریب نہیں آؤ گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج رات وہ میرے ساتھ ساری حدیں پار کر کے گئی، وہ بھی زبردستی۔ بار بار ڈور بیل بج رہی تھی، سفیان بھائی اور میری بھابھی اور بچے بہر چاچو چاچو پکار رہے تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی، لیکن تم وعدہ کرو ابھی تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو بھائی اور بھابھی بھی دونوں ہی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سفیان بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے سلمان، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے کہا بس ویسے ہی آتے آتے دیر ہو گئی۔ فریب بھابھی بھی بہت خوش تھی۔ اندر آئی تو نرما سے کہنے لگی کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلتے، خوب انجوائے کرتے۔ پتہ ہے آج بہت دن بعد میں خود کو بہت فریش محسوس کر رہی ہوں۔ سفیان کو ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے کہیں لے جانے کا، پورے 1 سال بعد ہی مجھے اور بچوں کو لے کر گئے ہیں۔ سفیان بھائی کہنے لگے کہ بس تم شروع ہو جاؤ میری شکایتیں کرنے، لے تو کیا ہوں نا آج تمہاری ساری شکایتیں دور کر دیا ہے۔ کہنے لگی ہاں وہی تو بتا رہی ہوں میں نرما کو کہ آج سفیان نے میری ساری شکایتیں دور کر دی۔ سفیان بھائی صوفے پر بیٹھ کر ہنسنے لگے، کہنے لگے اب 1 سال نام مت لینا کہیں جانے کا،
فری نے سفیان بھائی کو گھورا تھا۔ کہنے لگی اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے آتے آتے وعدہ کیا تھا کہ ہر 3-4 مہینے بعد آپ ایک بار مجھے ضرور باہر لے کر جائیں گے۔ ان کی ایسی نوک جھوک ہوتی تھی، پتہ نہیں نرما کس پر گئی تھی۔ میں نے شروع سے یہی ماحول دیکھا تھا جب ہمارے والدین کا انتقال ہوا۔ اس وقت میں 17-18 سال کا تھا اور سفیان بھائی 22-23 سال کے، لیکن انہوں نے مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری تعلیم مکمل کروائی، جاب بھی دلوائی اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ شادی کے لیے تم جس لڑکی سے چاہو میں تمہاری شادی کروا دوں گا، اگر تم کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ذمہ داری اپنے بھابھی پر ڈال دو۔ میں نے کہا بھائی مجھ تو کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، بھابھی جہاں کہیں گی میں کر لوں گا، ویسے بھی پورا دن تو بھابھی نے ہی اپنی دیورانی کے ساتھ گزارنا ہے، تو جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ بھائی کہنے لگے چلو بھائی فریا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ 2-3 مہینے میں میرے بھابھی نے خوب ادھر ادھر لڑکیاں دیکھی، پھر نرما کی تصویر مجھے دکھا دی۔ لڑکی خوبصورت تھی، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہماری شادی ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ نرما بھابھی سے یکسر مختلف نکلے گی۔ جب سے فری بھابھی ہمارے گھر آئی تھی میں نے ان کو بھائی کے ساتھ ایسے ہی ہر معاملے میں کمپرومائز کرتے دیکھا تھا۔ حالات کی تنگی میں بھی وہ بھائی کا ساتھ دیتی تھی، حالات بہتر ہوتے تب بھی پیسہ بچا کے رکھتی، کہتی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور بھائی بھی اسی بات کے قائل تھے، کہتے تھے آج کا بچہ ہوا کل کام آئے گا۔ میں بھی فری بھابھی کو دیکھ کر ایسی ہی بیوی کی خواہش رکھتا تھا جو کہ میرے ساتھ ہر حال میں خوش رہے، مجھے سمجھے، میرے حالات میں میرے ہم قدم ہو، لیکن نرما ایسی نہیں تھی۔ جو کچھ آج نرما نے میرے ساتھ کیا تھا بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ کام کر بیٹھا تھا جو کہ جائز تھا لیکن اللہ کو ناپسند تھا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی طلاق لینے کے بعد بھی میرے ساتھ ہم بستری۔ بھائی نے میری شادی نرم سے بہت دھوم دھام سے کروائی تھی۔ شادی کی رات میں بے حد خوش تھا، اپنے کمرے میں گیا، نرما دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی رونمائی کی انگوٹھی بھی پہنائی، وہ انگوٹھی جو دیکھ کر کہنے لگی سلمان یہ مجھے 1 تولے کی نہیں لگتی، کتنے تولے کی ہے؟ اپنی نئی نویلی دلہن کے منہ سے کم از کم میں آج ایسی بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں بھابھی ہی خرید کے لائی تھی۔ میری بات پر وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، تم نے کیا سب کچھ بھابھی پر بھی چھوٹ رکھا تھا؟ مجھے یہ انگوٹھی نہیں پسند، تم مجھے یہ چینج کروا کر دو۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ میں اس وقت اسے کچھ اور کہنے کے موڈ میں تھا، کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ شادی کی رات میں اس قسم کی باتیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے کچھ شرمائے گی، نروس ہو گئی، لیکن وہ لڑکی مجھ سے یوں بے تکلف تھی جیسے پہلے بھی ہماری بات چیت رہ چکی ہو۔ میں نے نرما کا ہاتھ تھام لیا، اس سے پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جس طرح سے فری بھابھی سفیان بھائی کا ساتھ دیتی ہیں تم بھی ہمیشہ ایسا ہی میرا ساتھ دینا، وہی بہت اچھی ہے نرما۔ میں بہوں گا کہ تم گھر میں سب سے پیار محبت سے رہنا، تب تو ان کو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی کی ابتدا میں نے بڑے اچھے انداز سے کی تھی، میری باتوں کا اثر تھا کہ وہ بھی میری محبت بھری باتوں میں کھونے لگی تھی، اس کی سنگت پا کر میں مطمئن سا ہو چکا تھا۔ صبح 9 بجے فری بھابھی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیا، کیونککہ گھر میں دور پرے کے مہمان بھی آئے ہوئے تھے اور گھر میں ہی موجود تھے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نرم بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جگا دیا، میں نے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ کہنے لگی کیا مصیبت، تمہارے بھابھی کو صبح 9 بجے دروازہ بجا رہی ہے؟ دیکھو میں رات کے بہت دیر تک جاگتی رہی، اس لیے میں 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گی، جا کے سمجھا دو اپنی بھابھی کو ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران تھا۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے گھر کا یہ طور طریقہ نہیں ہے، 12 بجے تک تو آدھا دن چڑھ جاتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی 12 بجے تک نہیں سوتا، اٹھو اور تیار ہو کر باہر آ جاؤ، سب مہمان گھر میں موجود ہیں، کیا سوچیں گے؟ کہنے لگے جس نے جو سوچنا ہے سوچے، مجھے کبھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کی
کوئی پرواہ کی ہے؟ پلیز سلیمان مجھے سونے دو، ویسے بھی پوری رات تم نے مجھے بہت تنگ کیا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ایسی باتیں سن کر میں رومانٹک ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اٹھو اور جا کر نہا کر تیار ہو، میں دوسری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا تھا۔ وہ اٹھ کر ماتھے پر بال ڈالے مجھے دیکھنے لگی، پھر غصے سے بیڈ سے اٹھی، زور سے الماری کا پٹ کھولا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم کا دروازہ بھی زور سے بند کر کے چلی گئی۔ میں تو اس لڑکی کے تیور دیکھ کر حیران تھا۔ بہرحال وہ کمرے سے باہر آئی تو بیڈ پر تولیہ پھینکا اور میک اپ کرنے لگی۔ پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ تھی اس میں، کس بات کا گھمنڈ تھا۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے چلا گیا۔ جب تک میں باہر نکلا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جب میں باہر آیا تو میری بھابھی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی اور وہ منہ پھیلائے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ سب مہمان اس سے بات کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، لیکن وہ کسی کو جواب نہیں دے رہی تھی۔ بھابھی نے بھی اسے کہا کہ ناشتے میں تکلف بالکل مت کرنا، ناشتہ ٹھیک سے کرنا، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا اور دھیرے سے اس کے کان کے قریب جا کے کہا کہ اپنا منہ ٹھیک کرو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے مجھے گور کر دیکھا تھا، جیسے کہ اس کو میری بات کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ بہرحال ناشتہ کرنے کے بعد وہ سیدھی کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ فریہ بھابھی مجھے دیکھ رہے تھے، پھر مجھے اشارہ کیا۔ میں کچن میں آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ آتے ہی تم نے اسے ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو ایسا بھی کوئی بھی نہیں کہا، نہ ہی میں نے اسے کچھ کہا ہے۔ اسے آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اعتراض تھا۔ میں نے بس یہی کہا کہ اٹھ کر باہر جاؤ، سب مہمان موجود ہیں۔ بس اس بات پر اس کا منہ سوج گیا۔ کہتی تھی 12 بجے سے پہلے اٹھوں گی نہیں۔ میں نے اسے یہی کہا کہ اسے ہمارے گھر کے طور طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ میں نے تو بڑے آرام سے بات کی تھی، لیکن تب سے ایسے زور زور سے دروازے مار رہی ہے، کبھی الماری کے، کبھی واش روم کے، کبھی کمرے کے، نہ جانے کس قسم کی لڑکی ہے یہ۔ بھابھی یہ سن کر پریشان ہوئی تھی، کہنے لگی رشتے کروانے والے نے تو بڑی تعریفیں کی تھی۔ بہرحال آج سب مہمان ولیمے کے بعد چلے جائیں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کل تم لوگ بھی مری اسلام آباد کے لیے نکل جاؤ، کچھ وقت تم اپنی بیوی کو دو، سیٹ ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی تو شادی کے بعد آپ کو کہیں بھی لے کر نہیں گئے تھے، کوئی ہنی مون ٹرپ نہیں ہوا تھا، اور آپ جانتی ہیں کہ اب جاب کیے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، تنخواہ بھی میری مناسب ہے، شادی کا اتنا زیادہ خرچہ ہو چکا ہے، اس میں سے زیادہ تر تو بھائی نے اور آپ نے خرچ کیا ہے، جو تھوڑا بہت میں نے کیا ہے مجھے اس کے لیے بھی آفس سے قرضہ لینا پڑا تھا۔ میں اب مزید چھٹیاں نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اسے مزید تیار ہی کروا سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ ہی کہنے لگے کہ تم فکر کرو، تمہارے بھائی سے پیسے لے لیتے ہیں اور چھٹی کا تم انتظام کر لو، اتنا تو تمہارا باس بھی سمجھ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ فریہ بھابھی وہ آپ کی طرح کیوں نہیں ہے؟ اب تک آپ سفیان بھائی کے ہر حالات کو سمجھتی آئی ہیں اور قربانیاں بھی دیتی آئی ہیں، تو اسے بھی سوچنا چاہیے۔ فریہ بھابھی کہنے لگی ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ آج کل لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے گھومنے کرنے کا۔ دیکھو سلیمان، اب تم انکار نہیں کرو گے؟ پھر اپنے کان سے سونے کے بندے اتار کے مجھے پکڑا دیے، نہ حیرت نہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا اب یہ کیا ہے؟ کہنے لگی جاؤ اسے بیچ آؤ اور جو پیسے ملے تم لوگوں ہنی مون کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے کہا بھابھی آپ کے جھمکے ہیں، میں کیوں لوں؟ وہ کہنے لگی ایک ہی بات ہے، میرے ہوں یا سفیان کے، ہم دونوں کے پیسے الگ تھوڑی ہی ہیں، اور نہ ہی تم غیر ہو، میرے چھوٹے بھائی ہو، تم لوگ خوشی خوشی آؤ گے، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں نے لینے سے انکار کیا، لیکن بھابھی نے زبردستی مجھے وہ جھمکے پکڑا دیے۔ میں نے اس کو سیل کیا اور اس پیسوں سے اسلام آباد کی ٹکٹ کرائی۔ ہنی مون کا سن کر نرما کا موڈ کافی بحال ہو گیا تھا۔ ہنی مون پر میں نے سکو عیاشیاں کروائی، پھر پیار محبت بھی کرتا رہا، اس کی چھت کی شاپنگ بھی کی تھی۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ نہیں روکا۔ 10 دن یوں گزرے تھے، پتہ ہی نہیں چلا وہ کافی خوش اور مطمئن واپس آئی تھی۔ آتے ہی بھابھی نے اسے کہا کہ اسے تھوڑا بہت کام کچن میں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر اس کا پھر سے منہ بن گیا۔ جب بھی میں آفس سے آتا وہ منہ سجائے کمرے میں بیٹھی ہوتی، کبھی کہتی کہ تمہاری بھابھی ایسی ہے ویسی ہے، آتے ہی مجھے کام پہ لگا دیا۔ میں نے کہا کہ تم نے ایسا بھی کون سا آتے ہی کام کیا؟ 15 دن تم گھوم پھر کر آئی تھی، تم خود چاہیے تھا کہ کچن کا راستہ
جانتی ہو جب فرید بھابھی کی شادی ہوئی تھی تو گھر میں ان کے علاوہ کوئی خاتون نہیں تھی اور انہوں نے شادی کے اگلے روز ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگی میں تو تنگ آ گئی، جب دیکھو تو اپنی بھابھی کی تعریفیں کرتے رہتے، کبھی میری بھی تعریف کر دیا کرو۔ میں نے کہا تم تعریف والے کام کرو گی تو کر لوں گا، آتے ہی میرا موڈ خراب کر دیتی ہو، آتے ہی شروع ہو جاتی ہو تمہاری بھابھی ایسی، تمہارا بھائی ایسا، تمہارے بھتیجے ایسے، ہر وقت میرے گھر والوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو اور ان کی برائیاں کرتی ہو۔ پھر وہ کہنے لگ گئی اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی آئندہ کچھ نہ کہوں، اپنے موڈ ٹھیک کرو، جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پھر ایسی باتیں شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے بھی اپنا منہ کافی حد تک بہتر کر لیا تھا، لیکن جب بھی میں فرید بھابھی کی مثال دیتا ہوں تاکہ وہ بھابھی جیسی بننے کی کوشش کرے، یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، تو وہ لڑنے لگتی، کہنے لگی جب سے میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کراچی میں کہیں نہیں لے کے گئے۔ میں نے کہا تمہیں میں نے پورا اسلام آباد مری گھما دیا، اب تمہیں کراچی دیکھنے کی کیا پڑی ہے، عجیب لڑکی ہو تم۔ بھائی میرے سر پہ قرضہ چڑھا ہے، میں تمہیں 4-5 مہینے کہیں نہیں لے جا سکتا۔ کبھی کہتی ہو مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ، میں کبھی کبھی آفس سے آتا، تھکن کے باوجود اس سے باہر لے جاتا، آئس کریم کھلا دیتا، بس میں اتنا ہی افورڈ کر سکتا تھا۔ میری گھر گرہستی شروع ہو چکی تھی، بھائی سے بار بار پیسے مانگنے میں شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی، کبھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ فرید بھابھی تو ایک دفعہ آئس کریم کھا کر آتی تھی تو ایک ہفتہ سفیان بھائی کا شکریہ ادا کرتی رہتی تھی کہ آپ نے میرے لیے اتنا ٹائم تو نکالا۔ پتہ نہیں یہ کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ ایک بار میرے بھتیجے سے نرما کا جہیز میں لایا ہوا پرفیوم ٹوٹ گیا، جو کہ شاید 2-2.5 ہزار کا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی سی بات پر وہ میرے بھتیجے کے منہ پر بہت زوردار تھپڑ مار دے گی۔ کہنے لگی تمیز نہیں ہے کہ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، میرا اتنا قیمتی پرفیوم تم نے توڑ کے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزر۔ میں نے اپنے بھتیجے کو اپنے گودوں میں سنبھالا تھا، بہت پیار کرتا تھا، ماں اس کی ہمت کیسے تھی کہ وہ میرے بھتیجے کو تھپڑ مارتی۔ میں اسے لڑنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، وہ کہنے لگی میرے باپ کے حرام کے پیسے نہیں تھے، میں نے اپنے بٹوے سے 2 ہزار نکال کر اس کے منہ پر مارے۔ میں نے کہا آئندہ اپنی قیمتی پرفیوم اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر آنا، آئندہ تم نے میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اس بار سفیان بھائی نے مجھے روکا نہیں تھا، لیکن فریاب وہاں پہ پھر بھی مجھے روکتی رہی۔ میں نے کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی احد کو تھپڑ مارنے کی۔ بھابھی نے بڑی مشکل سے بات سنبھالی تھی، کیونکہ نرما کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ لیکن یہ کب تک چل سکتا تھا؟ ہمارے جھگڑے روز بڑھنے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھائی اور بھابھی گھومنے گئے تھے تو میں نے بولا کہ تمہیں پتہ ہے فرید بھابھی پورے 1 سال بعد کہیں گئی ہیں، 1 سال میں میرا بھائی انہیں کہیں نہیں لے کر گیا، اور میں نے اس عورت کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں دیکھے، اتنا کوآپریٹو ہے کہ وہ کاش کہ تم بھی کبھی ایسی ہوتی۔ وہ کہنے لگی تم اتنی ہی محبت اپنی بھابھی سے تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ دونوں بھائی ایک ہی لڑکی سے شادی کر لیتے، تم بھی اپنی بھابھی کے ساتھ ہی شادی کر لیتے، تمہیں تمہاری پسند کی لڑکی تو مل جاتی۔ یہ سننا تھا کہ میری برداشت ختم ہوئی تھی۔ میں اپنی بھابھی کو اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا یا ماں سمجھتا تھا، اور اس نے میرے رشتے کو کتنی گندی گالی دی تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ کہنے لگی سچ برداشت نہیں ہوا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم اپنی بھابھی پر نظر رکھتے ہو، جب ہی ہر وقت بھابھی بھابھی کرتے ہو، ان کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہو۔ میں نے کہا نرما چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے کچھ نہ کچھ سن لو گی، لیکن وہ نہیں ہٹی، اس لیے میرے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور پورے ہوش و حواس میں دی تھی، لیکن اب وہ معافی تلافی کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن بے حد پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ نرما روئے جا رہی تھی، کہنے لگی اپنے بھائی آپ اسے کچھ مت کہہ رہے ہیں، میرا گھر برباد ہو جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے ماں باپ کبھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا یہ باتیں پہلے سوچنے کی تھی، یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تمہیں ماں باپ کا کیا ہوگا۔
تمہارا کیا ہوگا؟ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تم سمجھو کہ زندگی برباد ہو گئی کیونکہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ کہنے لگی تم ہو کر جاؤ سلمان، تم ہو کر جاؤ، بھول کیوں نہیں جاتے؟ ویسے بھی ایک ہی بار میں 3 دفعہ طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہو جاتی ہے، تم مجھے نئے پاٹ مت پڑھاؤ، میں جانتا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی پلیز مجھے معاف کر دو، میں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گی، یہ کیا کروں؟ اس نے میرا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا، میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے دروازے کی کنڈی بھی لگا دی۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھتا وہ میرے ساتھ لپٹ گئی، کہنے لگی مجھ سے رشتہ قائم کر لو سلمان، بھول جاؤ کہ ہمارے بیچ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوڑو مجھے، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ میں اسے اپنا آپ چھڑوانے لگا، کہنے لگا کہ چھوڑو مجھے، کیوں گناہ کروانا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ کہنے لگی کوئی گناہ نہیں ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، 3 دفعہ طلاق دینے سے بھی کیا کبھی کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے پیچھے ہٹو نرما، تم میرے لیے غیر محرم ہو، تمہارا میرا ہر تعلق ختم، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی نہیں پلیز سلمان، مجھے اپنا لو، مجھے اتنی پناہوں میں لے لو، سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ میرے ساتھ لپٹ چکی تھی، اس کی سانسوں کی آمد و رفت میرے ہوش اڑانے لگی تھی، اس کی بے باکی، شدت، جنون میرے جذبات کو بھڑکانے لگے۔ میں اسے اپنا آپ چھڑوا رہا تھا لیکن اس کی گستاخیاں عروج پر تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں کچھ دیر بھی اس کے ساتھ دیا تو گناہ کر بیٹھوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے اپنا آپ چھڑوایا تھا اور جلدی سے کمرے سے باہر آ گیا، بلکہ گھر سے ہی باہر نکل گئے۔ میں گناہ کا رشتہ نہیں کام کر سکتے تھے، مجھے اپنے کیے پر افسوس بھی نہیں تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ اگر اسے بدلنا ہوتا تو اب تک بدل چکی ہوتی۔ 1 سال ہو گیا تھا ہماری یادیں کو، لیکن اس کا وہی رویہ تھا، نہ اس کی بھابھی سے بنتی تھی، نہ بچوں سے، اور نہ جو کچھ آج اس نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح جب میں گھر آیا تو بھائی بھابھی دونوں پریشان تھے، نرما بھی روئی جا رہی تھی۔ بیر کہنے لگے کہاں گئے تھے تم رات بھر؟ نرما پریشان رہی، بتا کر تو جاتے۔ بھابھی اس وقت نرما سے چپ کروا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب ڈرامے کر رہی ہے بھائی، میں آپ کو سچ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، اور رات کو میں نے اسے طلاق دے دی تھی۔ یہ سن کر بھائی دو میری شکل دیکھنے لگے۔ میں نے کہا اس عورت نے میری زندگی جیرن بنا دی تھی، اب مجھے کہہ رہی ہے کہ میں چپ ہو جاؤں، کسی کو کچھ نہ بتاؤں اور اس کے ساتھ دوبارہ سے رشتہ قائم کر لوں۔ یہ لڑکی مجھے گناہ کروانا چاہتی ہے، خدا کے لیے اسے کہیں کہ اپنے گھر واپس چلی جائے، کیونکہ میرا اب اسے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے بھائی بھابھی مجھ پر برسنے لگے، کہنے لگے تم نے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے؟ ایسا غلط تھا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے سکون چاہیے تھا جو اس نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں اور انہیں گھر بسانا سکھائیں، علیحدہ رہنا، نہیں تو شاید ایسے مسائل ہی پیدا نہ ہوں۔ بہرحال اسے آپ واپس بھیج دیں، کیونکہ میں اب اس کا کچھ نہیں لگتا۔ نرما روتے ہوئے واپس چلی گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک غریب گھرانے کی شریف اور نیک لڑکی سے نکاح کیا جو بہت اچھی اخلاق سے پیش آتی تھی اور میری بھابھی کے ساتھ مل جل کر رہتی تھی، لیکن سننے میں آیا تھا کہ نرما کی شادی دوبارہ کسی سے نہیں ہوئی، کیونکہ سب ہی اس کی بد اخلاقی سے واقف تھے۔ کبھی کبھی میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی ہوتی، اسے گھر بسانا سکھایا ہوتا، تو آج وہ بھی اپنی گھر داری سنبھال رہی ہوتی۔